بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے خودکشی کا بیان تھا کہ خودکشی یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کے بارے میں سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن خودکشی کرنے کی وجہ سے کسی کو کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ یہ حدیث جو آج آپ پڑھیں گے یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کی مغفرت بھی ہو سکتی ہے، مغفرت ہوتی ہے کیونکہ ایمان والا ہے، اور اللہ اگر چاہے تو شروع میں ہی معاف کر سکتے ہیں۔ اہل کبائر اللہ کی مشیت کے درمیان ہوتے ہیں، اگر اللہ چاہیں گے تو معاف بھی کر سکتے ہیں اور اگر اللہ چاہیں گے تو عذاب دیں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہاں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ مدینہ گئے اور ان کو آب و ہوا راس نہیں آئی اور بہت بیمار ہو گئے، گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تو انہوں نے خودکشی کر لی۔ پھر خواب میں دیکھا گیا کہ ان کی حالت تو اچھی ہے لیکن ہاتھ خراب ہیں، ہاتھ کے انگلی کے پور کاٹ دیے تھے انہوں نے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ آیا تو آپ نے دعا کی، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو بھی معاف کر دیجیے۔ پورا جسم صحیح سالم تھا، خواب میں دیکھنے والے نے دیکھا کہ جسم کیا ہے، صحیح سالم ہے، لیکن ہاتھ جو ہے چھپائے ہوئے ہیں۔ وہ پوچھا ہاتھ کیوں چھپائے ہو؟ تو فرمایا کہ کہا گیا ہے کہ جس چیز کو تم نے خراب کیا اس کو ہم نہیں صحیح کریں گے، سمجھے نا؟ تو اللہ کے رسول نے دعا کی اور اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے امید ہے کہ ان کی مغفرت ہو گئی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا۔ اگر کافر ہو جاتا تو پھر وہ دعائے مغفرت کا مستحق نہیں تھا، آپ اس کے لیے دعائے مغفرت نہ کرتے۔ آپ نے دعائے مغفرت کی اور اس کی مغفرت ہوئی۔ اس سے پتہ چلا کہ گناہ کبیرہ تو ہے، سخت وعیدیں آئی ہیں، لیکن خودکشی کی وجہ سے آدمی کافر نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ مسئلہ پوچھا کرتے ہیں کہ خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی کہ نہیں پڑھی جائے گی؟ کیوں نہیں پڑھی جائے گی؟ جیسے نماز چھوڑنے والے کی پڑھی جاتی ہے، نماز چھوڑنا بھی تو گناہ کبیرہ ہے، شراب پینا بھی گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے شرابی کی نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے تو خودکشی کرنے والے کی بھی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، وہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ بات سمجھ نہیں آئی؟ اس لیے یہ کہنا کہ خودکشی کرنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے یہ بات درست نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی، یہ دوس جو ہے یمن کا ایک قبیلہ ہے، اس سے ان کا تعلق تھا تو دوسی کہلاتے ہیں۔ تو حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یہ ایمان لے آئے تھے اور مکہ آئے۔ تو مکہ میں آنے کے بعد جب حالات دیکھے کہ مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ حل لک فی حصن حصین و منعۃ۔ حصن مانے قلعے کے آتے ہیں اور حصین اس کی تاکید ہے، مضبوط قلعہ، اور حصن حسین ایک حدیث کی کتاب بھی ہے نا۔ تو حصن حسین کا مطلب ہوتا ہے مضبوط قلعہ، اور منعۃ جو ہے یہ مانع کی جمع ہے، روکنے والے، جیسے کافر کی جمع کفرہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ کو رغبت ہے مضبوط قلعے کی اور مضبوط جماعت کی؟ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مکہ میں حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ ہجرت کر کے یمن تشریف لے جائیے، اور ہمارے وہاں قلعہ ہے، ہم آپ کو قلعے میں رکھیں گے، مضبوط قلعہ ہے، کوئی دشمن اس پہ حملہ نہیں کر سکتا، اور ہمارے پاس مضبوط جماعت ہے جو آپ کی حفاظت کرے گی۔ یہ انہوں نے بات کہی تھی، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ ہجرت کر کے آپ کہاں چلے جائیں؟ یمن چلے جائیں اور ہمارے قبیلے میں رہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ سعادت انصار کے حق میں مقدر کی تھی، مدینہ والوں کے حق میں مقدر کی تھی، اس لیے آپ نے وہاں ہجرت نہیں کی، مدینہ ہجرت کی آپ نے، کیونکہ مقدر میں یہی تھا۔ اور جب حضرت طفیل کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے ہیں تو پھر وہ مدینہ پہنچ گئے تھے، اور پھر وہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا جو آگے آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت طفیل نے کہا اے اللہ کے رسول حل لک فی حصن حصین و منعۃ، کیا آپ کو رغبت ہے مضبوط قلعے کی اور مضبوط جماعت کی؟ قال، راوی کہتے ہیں کہ حصن کان لدوس فی الجاہلیہ،
کہ ایک قلعہ تھا قبیلہ دوس کا زمانے جاہلیت میں. انہیں کہتے ہیں حسن نے کہا، حسن نام نہیں ہے، قالا کا فاعل نہ بنا دینا. قالا راوی کہتے ہیں کہ حسن کان لدوس فی الجاہلیہ، ٹھیک ہے نا، کہ قبیلہ دوس کا ایک قلعہ تھا زمانے جاہلیت میں، اسی وجہ سے حضرت طفیل نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ایک مضبوط قلعہ ہے، اور اس زمانے میں قلعے میں جو پناہ لے لیتا تھا وہ ایک طرح سے محفوظ ہو جاتا تھا، ٹھیک ہے نا. تو فَأَبَا ذَلِكَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا. لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنصَارِ، اس وجہ سے کہ اللہ نے یہ سعادت مقدر کر دی تھی انصار کے لیے، ہے نا. اس وجہ سے کہ اللہ نے مقدر کر دیا، ذخیرہ مانے جمع کر دیا تھا یا مقدر کر دیا تھا یہ سعادت کس کے لیے؟ انصار کے لیے. فلما ہاجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، تو ہاجر الیہ طفیل بن عمرو، تو ان کی طرف یعنی اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کیا حضرت طفیل بن عمرو نے. وہاجر معه رجل من قومه، اور ان کے ساتھ ہجرت کیا ان کے قوم میں سے ایک شخص نے. جب ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لے گئے تو یہ یمن سے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ پہنچ گئے. تو حضرت طفیل بھی گئے اور ان کے قوم کا ایک شخص بھی گیا. فاجتووا المدینہ، تو ان کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی. استوا کا مطلب ہوتا ہے آب و ہوا کا موافق نہ آنا، ٹھیک ہے نا. تو فاجتووا المدینہ، ان لوگوں کو مدینہ کی آب و ہوا راس نہیں آئی. فمریضا، تو وہ بیمار ہو گئے جو صاحب گئے تھے ساتھ میں. فجزعا، اور وہ گھبرا گئے، پریشان ہو گئے. فاخذ مشاقص لہ، یہ مشقص کی جا مشاقص ہے، اس کو کہتے ہیں تیر کے پروں کو. تو انہوں نے اپنے تیر کے پروں کو لیا. فقطع بها براجمہ، اور انہوں نے ان کے ذریعے کاٹ لیا اپنی انگلی کے پوروں کو، یہ پور ہوتے ہیں نا، ان کو کاٹ لیا. فشخبت یداہ، تو ان کے دونوں ہاتھوں نے خون بہایا. حتی ماتا، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا. جب پور کاٹ لیے جائیں گے، اس میں رگیں ہوتی، نسیں ہوتی ہیں، دھیرے دھیرے جسم کا خون نکل گیا اور انتقال ہو گیا. فرآہ طفیل بن عمرو فی منامہ، تو حضرت طفیل بن عمرو نے ان کو دیکھا خواب میں. فرآہ وہیئتہ حسنۃ، تو انہوں نے ان کو دیکھا اس حال میں کہ ان کی شکل اچھی ہے، شکل و صورت اچھی ہے. ورآہ مغطیا یدیہ، اور ان کو دیکھا کہ وہ اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں کو چھپائے ہوئے. فقال لہ، تو حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا جن کا انتقال ہو گیا تھا، ما صنع بک ربک، آپ کے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال، تو انہوں نے کہا، غفر لی بہجرتی الی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری مغفرت کر دی اللہ تعالیٰ نے میری ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. یعنی ہجرت بہت بڑا عمل ہے، تو چونکہ میں ہجرت کر کے آیا تھا، وطن چھوڑ کے آیا تھا، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو کیا کر دیا؟ معاف کر دیا. اس سے معلوم ہوا کہ خودکشی کرنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں. فقال لہ، تو حضرت طفیل نے ان سے کہا، مالی اراک مغطیا یدیک، میں کیوں دیکھ رہا ہوں تم کو کہ اپنے ہاتھوں کو چھپا رہے ہو؟ شکل صورت اچھی ہے اور ہاتھ چھپا رہے تھے. قالت، انہوں نے کہا، قیل لی، مجھ سے کہا گیا ہے، لن نصلح منک ما افسدت، کہ ہم ہرگز درست نہیں کریں گے اس چیز کو جس کو تم نے خراب کیا ہے. اچھے خاصے ہم نے ہاتھ دیے تھے، انگلیاں دی تھیں، تم نے خراب کر لیا تو ہم اس کو صحیح نہیں کریں گے. فقصہ طفیل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طفیل رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، جیسے ایسا میں نے خواب دیکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم ولیدیہ فاغفر، اے اللہ اس کے ہاتھوں کی کیا کر دیجئے؟ مغفرت کر دیجئے، ہے نا. اس سے معلوم ہوا کہ ان کے ہاتھوں کی بھی کیا ہو گئی؟ مغفرت ہو گئی. چلیے. وبه قال حدثنا احمد بن عبدة الزبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد وابو علقمة القربي قال حدثنا صفوان بن
أبيه عن أبي هريرة. اب یہ باب ہے، باب فی الریح التي تكون فی قرب القیامہ، اس ہوا کا بیان جو قیامت کے قریب آئے گی، اور اس ہوا کا خاصہ یہ ہوگا کہ وہ ہر مومن کے دل سے ایمان کو، یا اس کو جو ہے جس کے بھی دل میں رائی کے دانے کے برابر یا معمولی مقدار میں بھی ایمان ہوگا تو وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی۔ اس طریقے سے دنیا سے سارے ایمان والے ختم ہو جائیں گے اور صرف کافر ہی کافر بچیں گے، پھر انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ مطلب یہ جیسے حدیث میں ہے نا کہ جب تک ایک اللہ کہنے والا رہے گا قیامت قائم نہیں ہوگی، تو اس طرح ایمان والوں کو دنیا سے اٹھایا جائے گا، یہ قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ عز وجل یبعث ریحا من الیمن، اللہ تبارک و تعالی ایک ہوا بھیجیں گے یمن کی جانب سے، الینا من الحریر، جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، یعنی آندھی طوفان کی شکل میں نہیں ہوگی۔ طوفان آتا ہے، آندھی چلتی ہے تو غبار اڑتا ہے نا، گرد و غبار، کپڑے گندے ہو گئے، جسم گندا ہو گیا، اس طرح کی ہوا نہیں ہوگی، بلکہ بہت ہلکی ہلکی ہوا چلے گی جس میں لطافت بھی ہوگی، جیسے ریشم نرم ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہوا بھیجیں گے یمن کی طرف سے جو ریشم سے زیادہ نرم ہوگی، فلا تدع احدا فی قلبہ، وہ ہوا نہیں چھوڑے گی کسی شخص کو جس کے دل میں ہوگا۔ اب کیا ہوگا؟ تو ابو القمہ کہتے ہیں مثقال حبہ، ایک دانے کے برابر، اور عبدالعزیز راوی کہتے ہیں مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر ایمان ہوگا، الا قبضتہ، مگر وہ اس کی روح کو قبض کر لے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو دانے کے برابر یا ذرہ برابر معمولی مقدار میں بھی جس کے دل میں ایمان ہوگا تو اس کی روح کو وہ کیا کرے گی؟ قبض کرے گی، اور اس طریقے سے ایمان والے سب کے سب ایک ساتھ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، اور پھر کافر ہی بچیں گے اور انہی پر قیامت قائم ہو جائے گی۔ چلیے باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. وبه قال حدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب یہ باب ہے باب الحث علی المبادرۃ بالاعمال، یعنی اچھے اعمال کی ترغیب کا بیان فتنوں کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے، یعنی فتنہ آنے سے پہلے پہلے اچھے اچھے اعمال کر لو، اس لیے کہ جب فتنے آئیں گے تو آدمی پریشان ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں سے پہلے اعمال کر لو۔ یہ مطلب اس کا یعنی اعمال میں سبقت کرو فتنے سے، مطلب فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کو کر لو۔ اور کیسے فتنے ہوں گے وہ؟ کقطاع اللیل المظلم، تاریک رات کے ٹکڑوں کی طرح، جیسے تاریک رات ہو تو اس میں تہ بتہ تاریکی ہوتی ہے، اسی طریقے سے فتنے بھی تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ یہ حال ہوگا کہ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کے وقت ایک شخص صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام کرے گا کفر کی حالت میں، اور اس کا برعکس بھی ہوگا کہ شام کرے گا ایمان کی حالت میں اور صبح کرے گا کفر کی حالت میں۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے ایسے فتنے آئیں گے کہ لوگوں کے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوگا، تبدیلیاں پیدا ہوں گی۔ تو ایک شخص جس چیز کو صبح کے وقت حرام سمجھ رہا تھا، وہ فتنوں سے اتنا متاثر ہو جائے گا کہ شام ہوتے ہوتے اسی چیز کو حلال سمجھنے لگے گا، اور حرام کو حلال سمجھنے سے آدمی کیا ہو جاتا ہے؟ کافر ہو جاتا ہے۔ اس طریقے کے حالات ہوں گے کہ صبح مومن ہوگا، شام کو کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا، یا شام کو مومن ہوگا اور صبح کافر ہو جائے گا۔ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اور اپنے دین کو دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں بیچ دے گا، دنیا کے معمولی سامان کے بدلے میں اپنے دین کو کیا کرے گا؟ بیچ دے گا اور دین کا سودا کر لے گا۔ چلیے باب مخافة المؤمن أن يقبض عمله. وبه قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز پہ بلند
مت کرو، ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم، ورنہ تمہارے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس شماس یہ انصار کے خطیب تھے، مقرر تھے، اور ان کی آواز فطری طور پہ بلند تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا میں بات بھی کروں گا تو میری آواز بہت بلند ہے، فطری طور پہ ان کی آواز کیا تھی؟ بلند تھی، تو انہوں نے مجلس میں آنا چھوڑ دیا کہ میری آواز نبی کی آواز سے بلند ہو جائے گی تو میرے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ ضائع ہو جائیں گے۔ جب کئی دن نہیں آئے تو اللہ کے نبی نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا کہ ثابت کا کیا حال ہے، کیا وہ بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، اگر بیمار ہوتے تو مجھے معلوم ہوتا۔ پھر انہوں نے آ کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت ثابت سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کو یاد کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، اس وجہ سے میں اللہ کے رسول کی مجلس میں نہیں جا رہا۔ تو آپ نے بشارت دی کہ نہیں، بل ہوا من الجنہ، انہوں نے کہا میں جہنمی ہوں، میں جہنمی ہو جاؤں گا، تو آپ نے فرمایا نہیں، بل ہوا من الجنہ، اہل الجنہ، بلکہ وہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے بشارت دی تب انہوں نے آنا شروع کیا، اتنا یہ حضرات ڈرتے تھے، ہے نا۔ تو اس لیے مومن کو مخافت المومن ان یحبط عملہ، یعنی مومن کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ کہیں کسی بدعملی اور گناہ کی وجہ سے اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے، بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، انہوں نے فرمایا لما نزلت هذه الآیۃ، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم سے آخر آیت تک، تو جلس ثابت فی بیتہ، تو حضرت ثابت اپنے گھر میں بیٹھ گئے، یعنی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ وقال، اور انہوں نے کہا انا من اہل النار، میں تو جہنمی ہوں۔ واحتبس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے رک گئے۔ فسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ سے پوچھا، فقال، فرمایا، یا ابا عمرو، ان کی کنیت ہے حضرت سعد کی، ما شان ثابت، ثابت کا کیا حال ہے؟ اشتکا، حمزہ استفہام محذوف ہے، اشتکا، کیا وہ بیمار ہیں؟ کیا وہ؟ قال سعد، تو حضرت سعد نے فرمایا، انہ لجاری، وہ میرے پڑوسی ہیں، وما علمت له بشکوا، اور مجھے نہیں معلوم ان کی بیماری کے بارے میں، مجھے نہیں معلوم، یعنی مطلب ہے کہ اگر بیمار ہوتے تو میرے پڑوس میں رہتے ہیں، مجھے کیا ہو جاتا؟ معلوم ہو جاتا۔ قال، راوی کہتے ہیں فاتاہ سعد، حضرت سعد ان کے پاس آئے، فذکر له قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان سے تذکرہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا کہ آپ یاد فرما رہے تھے۔ فقال ثابت، تو حضرت ثابت نے فرمایا، انزلت هذه الآیۃ، یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنِّي مِنْ أَرْفَعِكُمْ صَوْتًا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، اور تم لوگوں کو معلوم ہے کہ میری آواز تم میں سب سے بلند ہے اللہ کے رسول کے سامنے، میں بات بھی کرتا ہوں تو میری آواز کیا ہو جاتی ہے؟ بلند ہو جاتی ہے۔ فَأَنَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو میں کیا ہو گیا؟ جہنمی ہو گیا۔ فَذَكَرَ ذَلِكَ سعد للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کا تذکرہ حضرت سعد نے اللہ کے نبی سے کیا کہ وہ اس وجہ سے نہیں آ رہے، ڈر رہے ہیں کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بل ہوا من اہل الجنہ، آپ نے فرمایا نہیں، وہ تو جنتی ہیں، بل ہوا من، تو مطلب یہ ہے کہ فطری طور پہ کسی کی آواز بلند ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یہ تو غیر اختیاری چیز ہوئی نا۔ اصل جو منع کیا گیا ہے وہ ہے بے ادبی کے ساتھ، کسی کے سامنے اس طرح بولنا کہ اس کی آواز دب جائے اور ہماری آواز کیا ہو جائے؟ بلند ہو جائے، یہ منع کیا گیا تھا۔ لیکن صحابہ اتنا ڈرتے تھے کہ ان چیزوں سے بھی بچتے تھے کہ کہیں فطری طور پہ بھی اگر ہماری آواز بلند ہو گئی تو کہیں ہم اس پر یہ وعید صادق نہ آ جائے۔ وبی قال حدثنا قطن بن نصیر قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی انہوں نے فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس یہ انصار کے مقرر تھے، خطیب مانے مقرر۔ فلما انزلت هذه الآیۃ بنحو حدیث حماد وليس في حدیثه ذکر سعد بن معاذ،
اس سند میں حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ نہیں ہے. وبه قال حدثني احمد بن سعید بن صخر الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا سلیمان بن مغیرہ عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولم يذكر سعد بن معاذ في الحديث. وبه قال حدثنا هريم بن عبد الاعلى الاسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي يذكر عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الايه واختص الحديث. انس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا وہی حضرت ثابت والا ولم یذکر سعد بن معاذ اور اس میں حضرت سعد بن معاذ کا تذکرہ نہیں ہے. وزادہ اس میں اضافہ یہ ہے کہ حضرت انس نے فرمایا فکنا نراہ ہم ان کو دیکھا کرتے تھے اس حال میں کہ وہ چلتے تھے ہمارے درمیان اور ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ وہ جنتی ہیں. رجل من اہل الجنہ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا نا بل ہوا من اہل الجنہ. پھر انس کہتے ہیں کہ ہم لوگ یعنی صحابہ ان کو اپنے درمیان چلتے پھرتے دیکھتے تھے اور ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ کیا ہیں جنتی ہیں. چلیے وبه قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله قال. اب یہاں سے یہ باب ہے کہ هل يؤاخذ باعمال الجاہلیہ کیا زمانہ جاہلیت کے اعمال کا مواخذہ ہوگا. یعنی ایک شخص اسلام لے آتا ہے اور اسلام لانے کے بعد اسلام سے پہلے کفر کے زمانے میں جو اس نے گناہ کیے ہیں تو کیا ان کا مواخذہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو صحابہ نے اللہ کے رسول سے پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم میں سے جس شخص نے اسلام کو اچھا بنا لیا. اسلام کو اچھا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر اور باطن یکساں ہو. جیسے ظاہر میں کلمہ پڑھ رہے ہو تو دل میں بھی یقین ہونا چاہیے. ایسا نہیں کہ ظاہر میں تو کلمہ پڑھ لیا اور باطن میں کفر ہے جیسے منافقین کرتے تھے پھر ان کے اسلام کا اعتبار نہیں. اور ایسے اسلام لانے سے اور ایسے کلمہ پڑھنے سے زمانہ جاہلیت کے گناہ معاف نہیں ہوں گے کیونکہ وہ ایمان میں داخل ہی نہیں ہوا. وہ تو کافر ہے بظاہر لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کو. اس لیے فرمایا کہ اگر دل سے تم اسلام لاؤ گے یعنی یقین کے ساتھ زبان سے بھی اور دل سے اور ظاہر اور باطن تمہارا یکساں ہو تو پھر ایسی صورت میں وہ حدیث ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. اسلام لانے سے گزشتہ سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں معاف ہو جاتے ہیں. تو وہ اسلام ہے جو ظاہر میں بھی ہو اور باطن میں بھی ہو. صرف اگر ظاہر میں ہے اور باطن میں نہیں ہے تو وہ تو نفاق ہے کفر ہے اس سے گناہ معاف نہیں ہوں گے. تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں قال اناس لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ انواخذ بما عملنا فی الجاہلیہ کیا ہم سے مواخذہ کیا جائے گا ان چیزوں کا جو ہم نے کیا ہے زمانے جاہلیت میں. کیا ہم سے مواخذہ ہوگا ان چیزوں کا جو ہم نے کیا ہے زمانے جاہلیت میں. قال تو آپ نے فرمایا اما من احسن منکم فی الاسلام کہ جس شخص تم میں سے جس شخص نے اسلام میں اچھا کیا مطلب جس شخص نے تم میں سے اسلام کو اچھا بنا لیا فلا یؤاخذ بها تو اس سے مواخذہ نہیں ہوگا. اور اچھا بنانے کا مطلب کیا ہے کہ ظاہر اور باطن یکساں ہو. ٹھیک ہے نا. ومن اساء اور جس نے اسلام کو اچھا نہیں بنایا یعنی ظاہر میں تو اسلام ہے اور باطن میں کیا ہے کفر ہے تو اخذ بعملہ فی الجاہلیت والاسلام تو اس سے مواخذہ کیا جائے گا جاہلیت کے عمل کا بھی اور اسلام ظاہر کرنے کے بعد کا عمل کا بھی. اصل میں اسلام میں داخل نہیں ہوا لیکن کلمہ پڑھ لیا تو ظاہر میں لوگ مسلمان سمجھ رہے ہیں اس کو. تو اسلام لانے کے بعد کلمہ پڑھنے کے بعد جو گناہ کرے گا اس کا بھی مواخذہ ہوگا اور زمانہ جاہلیت میں جو گناہ کیے تھے ان کا بھی کیا ہوگا مواخذہ ہوگا چونکہ وہ حقیقت میں اسلام میں داخل ہی نہیں ہوا. باطن کے اعتبار سے تو کفر ہے نا کافر ہے. چلیے وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابي وكيع وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نؤاخذ بما عملنا في الجاهليه فقال من احسن في الاسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهليه ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر. اس میں یہ ہے کہ اول کا بھی مواخذہ ہوگا اور آخر کا بھی ہوگا. اول سے مراد ہے اسلام کے ظاہر کرنے سے پہلے کا بھی
وہی زمانۂ جاہلیت مراد ہے، اور آخر مطلب ہے اسلام لانے کے بعد. چلیے. وبه قال حدثنا الحجاج بن الحارث التميمي قال اخبرنا علي بن مسلم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. باب كون الاسلام يهدم ما قبله وكذا الحج والهجره. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى العنزي وابو معن الرقاشي واسحاق بن منصور كلهم عن ابي عاصم واللفظ لابن المثنى قال حدثنا الصحاب يعني ابا عاصم قال اخبرنا حيبة بن شريح قال حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابن شماسة. اب دیکھیے یہ باب ہے، باب کون الاسلامی یہدم ما قبلہ، اسلام لانے سے گزشتہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے حضرت عمرو بن عاص کا. راوی کہتے ہیں ابن شماسہ مہری، انہوں نے فرمایا کہ حضرنا عمرو بن عاص، ہم لوگ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے. یہ ایک قول کے مطابق سن 5 ہجری میں اسلام لائے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ سن 8 ہجری میں یہ اسلام لائے ہیں. وَهُوَ فِي سِيَاقَةِ الْمَوْتِ، اس حال میں کہ وہ موت کی حالت میں تھے، یعنی آخری وقت تھا، بیمار چل رہے تھے. یبکی طویلاً، تو وہ بہت دیر تک روتے رہے. وحول وجهه الى الجدار، اور انہوں نے اپنا چہرہ گھما لیا تھا دیوار کی طرف، بجائے لوگوں کی طرف چہرہ کرنے کے انہوں نے دیوار کی طرف کر لیا اور روتے رہے. اور لوگوں کی طرف اس لیے نہیں کیا کہ لوگ میرے رونے کو دیکھ کر وہ بھی رونے لگیں گے، اس لیے انہوں نے دیوار کی طرف چہرہ کر کے روئے. فجعل ابنہ، ان کے صاحبزادے کہہ رہے تھے، یا ابتا، اے ابا جان، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارت نہیں دی؟ کیا آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی بشارت نہیں دی؟ میں تسلی دے رہے تھے وہ کہ آپ اطمینان رکھیے، انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ. دیکھیں کتنے بڑے صحابی ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور اللہ کے رسول کی بشارتیں بھی موجود ہیں، لیکن ڈر رہے ہیں، پتہ نہیں انجام کیسا ہو، اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے. قال فاقبل بوجهه، راوی کہتے ہیں فاقبل بوجهه، انہوں نے اپنا چہرہ ہماری طرف کیا. وقال، اور فرمایا، ان افضل ما نعد، سب سے بہترین چیز جس کو ہم شمار کرتے تھے وہ شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ہے، یعنی سب سے افضل چیز یہی ہے کلمہ توحید، ایک اللہ کے معبود ہونے کی گواہی دینا، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے آدمی ایمان میں داخل ہوگا. تو سب سے افضل چیز تو یہی ہے جس کو ہم شمار کرتے تھے. پھر انہوں نے اپنی زندگی کے 3 احوال، 3 حالات بتائے کہ میری زندگی میں گویا کہ 3 دور آئے ہیں. فرمایا انی کنتو علی اطباق ثلاثین، میں 3 دوروں پہ تھا، یعنی مطلب یہ کہ میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں. ایک دور ہے کفر والا، جب میں اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا اور میں کافر تھا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے جو نفرت تھی نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، کیونکہ کفر کا زمانہ تھا. جیسے حضرت عمر کے بارے میں کہ وہ تو قتل کے ارادے سے نکل پڑے تھے، ہے نا، اور قتل کرنے جا ہی رہے تھے، لیکن پھر اللہ نے اسلام کی دولت سے مالا مال کیا. تو جب تک بات سمجھ میں نہیں آئی تھی تو دشمنی کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک دور تو یہ ہے، میری زندگی میں 3 دور آئے ہیں. لقد رأیتنی، میں نے اپنے آپ کو دیکھا ہے، مطلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وما احد اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، کہ کوئی شخص زیادہ نفرت کرنے والا نہیں تھا اللہ کے رسول سے مجھ سے زیادہ بڑھ کے. منی مانے مجھ سے زیادہ بڑھ کر، جتنا میں نفرت کرتا تھا، بغض رکھتا تھا، اتنا کوئی نہیں تھا. ولا احب الی ان اکون قد استمکنت منہ فقتلته منہ، اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ تھی کہ میں اگر ان پر قابو پالوں تو نعوذ باللہ ان کو قتل کر دوں. ہوتا ہے دشمنی میں، نفرت میں آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو کہا انہوں نے کہا میرے سب سے زیادہ جو میری خواہش تھی اور میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ چیز یہ تھی کہ اگر میں قابو پا جاتا تو ان کو کیا کر دیتا؟ قتل کر دیتا. فرمایا فلو مت علی تلک الحال، اگر میرا انتقال اس حالت میں ہو جاتا، لکنت من اہل النار، تو یقینی طور پہ میں جہنمی ہوتا. کفر کے زمانے میں جاتا میں دنیا سے تو میں کیا ہو جاتا؟ جہنمی ہو جاتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی قلبی، ایک دور تو یہ ہو گیا کفر والا دور ہے نا.
جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی محبت ڈالی میرے دل میں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقلت، اور میں نے عرض کیا، ابسط یمینک، اپنا ہاتھ بڑھائیے، فلیبایعک، تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ فبسط یمینہ، اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ راوی کہتے ہیں فقبضت یدی، عمرو بن عاص کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھ کو سمیٹ لیا بجائے بڑھانے کے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، مالک یا عمرو، اے عمرو کیا ہوا؟ قال، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اردت ان اشتریتا، میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں شرط لگاؤں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، تشتریت بماذا، کس چیز کی شرط لگانا چاہتے ہو؟ قلت، میں نے عرض کیا، ان یغفر لی، کہ میری مغفرت کر دی جائے، میری مغفرت ہو جائے۔ قال، تو آپ نے فرمایا، شرط لگاؤ چاہے نہ لگاؤ، اسلام کا خاصہ یہی ہے کہ اسلام لانے سے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، اما علمت یا عمرو، اے عمرو کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو پہلے ہوئے، وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، اور ہجرت بھی ان تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے جو پہلے ہوئے، اور حج بھی ان تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے جو اس سے پہلے کیے گئے۔ تو ہجرت اور حج کے بارے میں تو یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، اور گناہ کبیرہ خاص طور سے وہ جو بندوں کے حقوق سے متعلق ہوں، وہ بغیر معاف کیے معاف نہیں ہوتے۔ یعنی حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں ہوتے، ان کو معاف کرانا پڑے گا۔ تو فرمایا، وما کان احد، اب جب اسلام لے آئے اب دل کی کیفیت بدل گئی، وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کوئی شخص میرے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبوب نہیں تھا، ولا اجل فی عینی منہ، اور میری نگاہوں میں آپ سے زیادہ کوئی محترم نہیں تھا۔ اجل مانے مرتبے والا، مطلب سب سے زیادہ معزز محترم آپ میری نگاہ میں تھے۔ وما کنت اطیق ان املأ عینی منہ، اور میں اس کی طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں آنکھ بھر کر آپ کو دیکھ سکوں، کیونکہ آپ کے روب تھا، اتنا روب ہوتا تھا کہ ہر صحابی آپ کی طرف نگاہ سے نگاہ نہیں ملا پاتے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ وما کنت اطیق، اور میں طاقت نہیں رکھتا تھا کہ میں اپنی نگاہ بھر کے دیکھ سکوں۔ کیوں؟ اجلالا لہو، آپ کے احترام اور روب کی وجہ سے۔ فرمایا، ولو سئلت ان اصفہ ما اطقت، اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ میں آپ کا حلیہ بیان کروں تو ما اطقت، میں بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ لانی لم اکن املا عینی منہ، اس لیے کہ کبھی میں نے آنکھ بھر کر آپ کو دیکھا ہی نہیں، سمجھے نا، آنکھ بھر کر اور غور سے آپ کو دیکھا ہی نہیں روب کی وجہ سے، اس لیے میں آپ کا پورا حلیہ بیان نہیں کر سکتا، حالانکہ ساتھ میں رہتے تھے۔ فرمایا، وَلَوْ مُتُّ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالِ، اگر میرا انتقال ہو جاتا اس حالت میں، لَرَجَوْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، تو مجھے امید تھی کہ میں جنتی ہوتا۔ تو یہ دو دور ہو گئے، ایک کفر والا دور اور اسلام والا دور، اور ابھی اللہ کے رسول حیات ہیں، تو گویا کہ اللہ کے رسول کے سامنے اگر انتقال ہو جاتا تو امید تھی کہ میں کیا ہوتا؟ جنتی ہوتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، پھر اس کے بعد ہم بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنے، ثم ولینا اشیاء، یہ تیسرا دور ہے، پھر ہم بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ عمان کے عامل تھے، اور پھر یہ فاتح مصر بنے، حضرت عمرو بن عاص ہی نے مصر کو فتح کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو حضرت عمر نے ان کو وہاں کا حاکم بنا دیا تھا، اور حاکم بننا بہت ذمہ داری کا کام ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف ہو اور کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا کہ پھر ہم بہت سی چیزوں کے کیا بنے؟ ذمہ دار بنے، اور پورے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ مصر کے حاکم رہے۔ پھر عثمان غنی کا دور آیا تو تقریباً 4 سال تک ان کے دور میں بھی مصر کے حاکم رہے، پھر وہ معزول کر دیا تھا انہوں نے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کو پھر عہدہ دیا، اور سن 43 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ کئی مرتبہ یہ عہدے پہ رہے، حاکم رہے، اسی کو کہہ رہے ہیں کہ ثم ولینا اشیاء، پھر ہم کئی بہت سی چیزوں کے ذمہ دار بنے، ما ادری ما حالی فیہا، میں نہیں جانتا کہ اس میں میرا کیا حال ہوگا۔ دو دور تو متعین تھے، اگر کفر میں انتقال ہو جاتا تو جہنم میں جاتا، اللہ کے رسول کے سامنے انتقال ہو جاتا تو میں امید تھی کہ جنتی ہوتا۔
اب اللہ کے رسول کے بعد بہت سی چیزوں کے ہم کیا بنے؟ ذمہ دار بنے، تو اب مجھے نہیں معلوم کہ میرا حال کیا ہوگا۔ اس کو یاد کر کے وہ رو رہے تھے۔ پھر انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، فَإِذَا أَنَا مُتُّ، جب میرا انتقال ہو جائے، فَلَا تَصْحَبْنِي نَائِحَةٌ وَلَا نَارٌ، تو میرے ساتھ کوئی نوحہ کرنے والی عورت نہ جائے اور نہ آگ جائے۔ زمانہ جاہلیت میں آگ لے کے جایا کرتے تھے لوگ، تو اس کو منع کیا آپ نے کہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت اور آگ وغیرہ لے کر نہ جاؤ۔ فَإِذَا دَفَنْتُمُونِی، جب تم لوگ مجھے دفن کر دینا، تو فَسَنُّ اور شَنُّ دونوں آیا، شین کے ساتھ بھی ہے، سین کے ساتھ، تو میرے اوپر مٹی برابر کر دو۔ ثُمَّ أَقِیمُوا حَوْلَ قَبْرِی قَدْرَ مَا تُنْحَرُ جَزُورٌ، اور پھر تم لوگ کھڑے رہنا میری قبر کے ارد گرد اس کے بقدر کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اس کا گوشت تقسیم کیا جائے۔ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور پھر اس کا گوشت تقسیم کر لیا جائے حصے داروں میں، تقریباً پون گھنٹہ یا 1 گھنٹہ لگتا ہے اس کام میں۔ اس زمانے میں گھڑی تو تھی نہیں اور گھنٹے بھی نہیں تھے کہ 60 سیکنڈ کا کیا ہوتا ہے، 1 منٹ ہوتا ہے، اور 60 منٹ 1 گھنٹہ ہوتا ہے۔ اس انداز سے انہوں نے متعین کیا کہ تقریباً اتنی دیر تم لوگ ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ کو کیا کیا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے اور گوشت کو تقسیم کر دیا جائے۔ تقریباً وہی آدھا پون گھنٹہ، خاص طور سے میت کے گھر والوں کو وہاں رکنا چاہیے اور کچھ اصال ثواب وغیرہ دعا وغیرہ کرنا چاہیے۔ تو فرمایا کہ پھر تم لوگ ٹھہرو میری قبر کے ارد گرد اس کے بقدر کہ ایک اونٹ کو ذبح کیا جائے اور گوشت کو تقسیم کیا جائے۔ کیوں؟ حتیٰ استانس بکم، تاکہ میں تمہارے ذریعے ان سے محسوس کروں گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ باہر جو لوگ کھڑے رہتے ہیں تو میت کو اس سے انس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے کہ ہاں باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں، احساس ہوتا ہے۔ فرمایا تاکہ میں تم سے کیا کروں گا، ان سے حاصل کروں گا۔ وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّی، اور میں دیکھوں گا کہ میں کس کے ذریعے اپنے رب کے قاصدوں کو واپس کرتا ہوں۔ وہی منکر نکیر آئیں گے نا، سوال جواب کریں گے۔ آپ نے فرمایا بھی کہ جب میت کو دفن کرو تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرو اور اس کی دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھے، کیونکہ اب اس سے سوال ہوگا۔ تو وہی بات انہوں نے کہی کہ تم لوگ رہو گے تو مجھے انس رہے گا اور میں دیکھوں گا کہ میں کس چیز کے ذریعے اپنے رب کے قاصدوں کو واپس کرتا ہوں۔ وبی قال حدثني محمد بن حاتم بن میمون وابراہیم بن دینار واللفظ لابراہیم قال حدثنا حجاج وهو ابن محمد عن ابن جریج قال اخبرني يعلى بن مسلم انه سمع سعید بن جبیر يحدث عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان ناسا من اہل الشرک قتلوا فاکثروا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ مشرکین میں سے بہت سے لوگوں نے قتل کیا تھا، فاکثروا، اور بہت قتل کیے تھے کفر کے زمانے میں، وزنوا فاکثروا، اور زنا کیا تھا اور بہت زیادہ کیا۔ ثم اتوا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان لوگوں نے کہا ان الذی تقول وتدعو لحسن، بے شک وہ چیز جو آپ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں بہت اچھی ہے۔ اعتراف کیا انہوں نے، وہ چیز جس کو آپ کہتے ہیں اور جس کی دعوت دیتے ہیں وہ کیا ہے، اچھی ہے۔ وَلَوْ تُخْبِرُونَا، کاش کہ آپ ہم کو بتا دیتے کہ أَنَّ لِمَا عَمِلْنَا كَفَّارَةٌ، کہ یہ چیز ہمارے عمل کا کفارہ ہو جائے گی۔ اگر آپ ہم کو یہ بتا دیں کہ ہمارے اسلام لانے سے اور کلمہ پڑھنے سے یہ سارے گناہ کیا ہو جائیں گے، معاف ہو جائیں گے، تو ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں۔ فَنَزَلَ، تو اللہ نے آیت کریمہ نازل کی، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ۔ مطلب نیک لوگوں کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس نفس کو قتل نہیں کرتے جس کو اللہ نے حرام کیا مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور جو بدکاری نہیں کرتے، ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو یہ کام کرے گا وہ گنہگار ہوگا۔ اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے وہ تم لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور آپ نے بتایا تو وہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔